کہ آپ ایسے کریں، سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہے آپ ان سے بدلہ لے، اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار۔ صرف دم عثمان کا مسئلہ تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ پہلے آپ بیعت کریں، حالات سازگار ہوں گے، اس کے بعد ہم بدلہ لیں گے۔ تو مختلف ہی مسئلہ صرف اتنا ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے؟ فرمایا نہیں، میں افضل نہیں ہوں۔ آپ نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کہا بیعت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا۔ ہمارا مطالبہ تھا پہلے ان قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، اس کے بعد ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بنیادی اختلاف جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھا۔ یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے، جس طرح بعض لوگوں نے کئی حدیث کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے اندر غلط تاثر قائم کر رکھا ہے۔ تو یہ کفر اسلام نہیں ہے، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں۔ تو یہ بنیادی مطالبہ تھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب تھا۔ خیر یہ اختلاف آگے بڑھتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی بھی تھی، فرمایا میری امت کے دو بڑے بڑے گروہ، بڑی جماعتیں آپس میں لڑائی کریں گی، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی، اس نے بھی تو سچ ثابت ہونا تھا کہ نہیں؟ تو اختلاف بنیاد یہ بنی ہے۔ اس سے آگے جب تک جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اس وقت تک جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے الگ سے خلافت اور حکومت کی بیعت نہیں لی۔ اس سے بڑا احترام کیا ہے؟ مقابلے میں بیعت نہیں لی، صرف ایک علاقے کے امیر رہے ہیں، اور جنگ کے اندر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت بھی نہیں کی ہے۔ خیر علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول بڑا خوبصورت ہے، اور یہ قول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لوگوں اگر معاویہ تمہارے اندر باقی نہ رہے، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے اندر باقی نہ رہے تو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے سر اس طرح کاٹ دیے جائیں گے جس طرح تمے پڑے ہوتے ہیں۔ شاید تم میں سے کسی نے تمے کی بیل دیکھی ہو، میں نے دیکھی ہے، ایک تمے کی بیل کے ساتھ 100 تمہ لگتا ہے۔ تمے کی ایک بیل ہوتی ہے جس طرح کدو کی بیل، 100 تمہ لگا ہوتا ہے۔ کہا اگر معاویہ تمہارے اندر باقی نہ رہے تو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح تمے پڑے ہوتے ہیں اس طرح تمہارے لاشیں کٹ جائیں گے، تمہارے جسم کٹ جائیں گے، تم زمین میں کٹے پڑے ہو گے۔ اس سے پتا چلا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے تھے، اور بڑے بڑے اعتراضات انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ سارے اعتراضات جو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ تو خیر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مطالبہ شروع میں کیا آخر تک وہی مطالبہ رہا، اور کئی لوگ بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ حکم دیا گیا خطیبوں کو ممبروں پہ کھڑے ہو کے جناب علی پہ لعن طعن کرو، بکواس ہے، من گھڑت روایات ہے، من گھڑت روایات کی بنیاد پہ صحابہ پہ تانزری ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہو کے وہ اتنی بڑی غلطی کرے کہ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خطیبوں کو کہتے تان کرو؟ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، اور من گھڑت روایت کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب یہ جام شہادت نوش کر گئے اس کے بعد جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے.